کا دیدار کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی. جس طرح سے اینٹوں سے ایک مکان بنتا ہے، ایسا انڈیویجول آدمیوں سے ایک جماعت بنتی ہے. جب ہم جماعت میں ہوتے ہیں تو اس وقت وہ حضرت امام کا بدن ہے. جس طرح ہم حضرت امام کا دیدار کرتے ہیں جس کے اندر نور ہے، ایسا جماعت کا دیدار کرنا امام کے دیدار کے برابر ہے. اسی لیے امام فرمایا ہے کہ تم جماعت خانے میں آؤ تو تمہیں دیدار ملے. ستگر کہہ رہے ستگر کہہ رہے ایمان راکھ سو تو چھوٹ سو. گرو کہے چھے پکار سچی دسوند حال جو نے دور تھی لاگ جو پائے رے بھائی دور تھی لاگ جو پائے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. شمس ماں باپ کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے چھٹکارے کا کوئی اور راستہ نہیں سوا ایمان کے. ابھی چھٹکارا کیا ہے؟ عام طور پہ بھگت لوگ گنان جاننے والے اس کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ موت کے بعد ہمارا چھٹکارا ہوئے. لیکن یہ چیز پوری نہیں ہے. غلط نہیں لیکن پوری نہیں. ہم نے اس دنیا کے اندر جنم لیا، ہماری پیدائش ہوئی ہماری مرضی سے نہیں ہوئی. ہم کو پوچھا نہیں گیا کہ تمہیں پیدا ہونا ہے یا جانا ہے. ایک ججمنٹ ہوئی پروردگار کی، وہ ججمنٹ کے حساب سے ہم کو پیدائش کی گئی، جنم ملا. کوئی بادشاہ کے گھر پیدا ہوتا ہے، کوئی فقیر کے گھر پیدا ہوتا ہے، کوئی مالدار کے گھر پیدا ہوتا ہے، کوئی غریب کے گھر پیدا ہوتا ہے، کوئی بالکل پکا اچھی طرح سے کمپلیٹ پیدا ہوتا ہے، کوئی اندھا پیدا ہوتا ہے، کوئی لولا لنگڑا پیدا ہوتا ہے. تو یہ خدا نے کیا لگا رکھا ہے؟ کسی کو ایسا بناتا ہے، کسی کو ایسا بناتا ہے. وہ تو پروردگار ہے، سب کے لیے اس کی ایک ہی نظر ہونی چاہیے. پھر وہ ایسا کیوں؟ دینداروں، اس دنیا کے اندر ہمیں اتنی سمجھنے کی چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم لوگ دنیا کے نشے میں مست ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری زندگی کیا. چلو بھائی روحانیت چھوڑ دو نہ صحیح، کم از کم اپنی زندگی، جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں، اس زندگی کو تو سمجھو. میرا پاؤں کیوں ٹیڑھا ہو گیا؟ جنم کے وقت ڈاکٹر نے کہا کہ اندر اس کا جو پاؤں تھا نا، وہ اس کی گردن کے ارد گرد لپیٹا ہوا تھا، اس کے لیے ٹیڑھا ہو گیا. اور کیا کہے ڈاکٹر کو کیا پتا. ہماری یہ جو ڈیفارمیٹیز ہیں پیدائش کے وقت، پیدائش کے بعد ہماری کنڈیشن ہے، کوئی عقل والا ہے، کوئی بدھو ہے، یہ کیا لگا رکھا ہے خدا نے؟ مگر خدا پروردگار سبحان پاک ہے، اس کے اوپر کوئی عیب نہیں، کوئی الزام نہیں، وہ کوئی بلیم میں نہیں ہے، کیونکہ وہ رحیم بادشاہ ہے. وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ وہ رعایت یا فیورٹزم نہیں کرتا. اس کی مہربانیاں سب کے اوپر یکساں ہیں. لیکن ایک چیز ضرور ہے،
اس نے جب یہ خلقت پیدا کی اس نے لاز بنائے. جس طرح دنیا کے اندر کوئی حکومت ہوتی ہے یا کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو ہر کنٹریز کے لاز ہوتے ہیں. آپ 5-10 آدمی مل کے کوئی ایک سوسائٹی بناؤ تو پہلی چیز کیا کرو گے کہ بھئی ہم اس سوسائٹی کے رولز اینڈ ریگولیشنز بناویں. یہ لا ہے. لا کے بغیر ہماری زندگی ہو نہیں سکتی. تو خدا تعالیٰ نے لاز بنائے. چھوٹا کہ بڑا وہ کسی کی رعایت نہیں کرتا. لا اپلائز ٹو ایوری ون. اور اگر خدا تعالیٰ اپنے نور کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے میرا آج گلا ٹھیک نہیں. خدا تعالیٰ اس کا جو قانون ہے وہ ایسا قانون ہے, سخت قانون ہے, روڈ لا ہے خدا کا. روڈ مطلب سمجھتے ہیں کہ جس میں ذرا بھی دیا نہیں. اور سچ میں خدا تعالیٰ کے لا کے اندر بالکل رحم نہیں, دیا نہیں, فیورٹزم کچھ نہیں. اس کے لیے کہتے ہیں جو لا ہے نا وہ اندھا ہے. اندھے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسی خوبصورت کو سمجھ کے چھوڑ دے, ایسی بات ہے ہی نہیں. یہاں تک دیندارو کہ خدا اپنے نور کو دنیا کے اندر ہدایت کے لیے بھیجتا ہے, نبیوں کے اندر, اماموں کے اندر. اب میں قانون کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. خدا کا قانون. اسلام ظاہر ہوا, قریش کے لیڈروں نے مقابلہ کیا, انکار کیا, محمد کو مار ڈالنے کی کوششیں کی, مسلمانوں کو مار ڈالا. اب اسلام تو دنیا کے اندر لانا ہی ہے. تو مرتضی علی نے ان کا سامنا کیا اور بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں کو مرتضی علی نے مار ڈالا. پہلی لڑائی بدر کی ہوئی. بدر کی لڑائی کے اندر 313 مسلمان تھے, 1050 مشرکین کافرین تھے. اور ان 1000 میں بڑے بڑے پہلوان, سور میں طاقت والے, لڑنے والے تھے. مرتضی علی نے 70 آدمی اکیلے نے مارے. 70 جو بڑے بڑے طاقت والے اور بہت ہٹھیلے تھے نا, قتل کر دیے. اس کے اندر خود ان کے رشتہ دار بھی تھے, دور کے ماما تھے, کوئی نانا تھے, کوئی چاچا تھا, کوئی تاؤ تھا. علی کی تلوار نے ختم کر دیا. 70-72 جنے پکڑے گئے, قید بنائے گئے, باقی سب بھاگ گئے. اس کے بعد کی لڑائیوں کے اندر بھی علی نے بہت مارے. اب کیا ہوا دیکھو, بہت سمجھنے کی بات ہے. مرتضی علی کے بچوں کو مار ڈالا گیا. امام حسن کا خون ہوا, امام حسین کا خون ہوا, امام زین العابدین کا خون ہوا, امام محمد باقر کا خون ہوا, امام جعفر صادق کا خون ہوا. ان اماموں کے علاوہ ان کی جو آل تھی, ان کی جو فیملی تھی, مولا مرتضی علی کی اور محمد کی, ان میں بہتوں کو مار ڈالا گیا. بدلہ مل گیا نا. خود علی مرتضی کو بھی مار ڈالا گیا. قانون صرف غیروں کے لیے ہے اور علی کے لیے نہیں. علی کا جو بدن تھا وہ کوئی خدائی نور نہیں تھا. امام حسن حسین کا جو بدن تھا وہ بھی انسان کی طرح کے تھے. انسانی بدلہ انسانی بدلے کے طور پہ لیا گیا. مولا نے لوگوں کو مارا, لوگوں نے اس کی اولاد کو مار ڈالا. یہ الہی قانون ہے. یاد رکھو مومنو, میں نے آپ کو یہ بات اس لیے کہی کہ ہم جس دور میں سے نکل رہے ہیں, یہ وقت جو ہم پسار کر رہے ہیں, یا آنے والے اور 10, 20, 25, 50 برس ہو گئے, یہ بچے اور 60, 70, 80 برس جیئیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو وقت آ رہا ہے اس میں سختیاں بڑھتی جائیں گی, دکھ بڑھتے جائیں گے, انسان کا خوف بڑھتا جائے گا, فکریں بڑھتی جائیں گی, چنتائیں بڑھتی جائیں گی, سکھ گھٹتا جائے گا, خوشیاں گھٹتی جائیں گی.
یہ ساری دنیا کا یہ دور ہے اور ہم دنیا کے اندر ہیں. چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ بڑھتی جائے گی، ہم اس آگ کے اندر ہیں. یہ آگ کیا ہے؟ شیطان کی آگ ہے، گناہوں کی آگ ہے، کرائم اور جرائم کی آگ ہے، تیری میری آگ ہے. کوئی مغرور ہے، کوئی لٹیرا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی بد نظری کرتا ہے، کوئی چیٹنگ کرتا ہے، کوئی دنیا بھر کی غلطیاں، دنیا بھر کے جو جرائم اور گناہ ہیں آج انسان اس زمین کے اوپر وہ کر رہا ہے اور ہم اس میں ساتھ شامل ہیں. ہم کو بھی سیک لگے گا، ضرور لگے گا. اے مومنو، خدا کے قانون سے ہمیشہ ڈرنا. خدا کسی کو نہیں چھوڑے گا، کسی کو نہیں. یہ پاک ہستیاں جن کو ہم امام کہتے ہیں، یہ پاک ہستیاں جن کو ہم نبی کہتے ہیں، ان کی رحمتوں کا حساب یہ ہے کہ وہ جماعت کے دکھ اور گناہ خود پہ اٹھا لیتے ہیں. اس وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. ہمارے دکھ، ہمارے قرضے اٹھا لیتا ہے. کوئی ایک لڑکا ذرا ٹیڑھا ہو گیا، خرابیوں میں پڑ گیا، ادھر ادھر سے ادھار لیتا رہا، اب اس کے اوپر قرضہ ہو گیا، قرض خواہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. باپ کو پتہ لگتا ہے تو باپ کیا کرتا ہے؟ اپنے بچے کے قرض داروں کو، قرض خواہوں کو بلا کے یہ لو پیسے، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کا بیٹا ہے. امت کا حال ایسا ہے. امت کی خرابیاں، امت کی برائیاں، امت کے گناہ نبی اٹھا لیتے ہیں، اپنے بدن پہ اٹھاتے ہیں. ہمارے اماموں نے یہی کیا تھا. مرتضی علی نے کافروں کو اس لیے مارا، کوئی دشمنی نہیں تھی، مذہب کی خاطر مارا، امت کی خاطر مارا، اور پھر قربانی بھی دی، اپنی اولاد کی قربانی دے کے ان گناہوں کو معاف کرایا. مرتضی علی ایک لڑائی میں لڑ رہے تھے، ایک بڑا مشہور بدماش کافر ہاتھ میں آ گیا. نبی نے مرتضی علی نے اس کو پچھاڑا اور تلوار سے اس کو ایسا پکڑ کے مارنے ہی والے تھے، لیکن اس نے تھوک دیا. جو کہ مرتضی علی کا چہرہ مبارک بہت اونچا تھا، وہاں تک تھوک پہنچی نہیں، لیکن اس نے تھوکا. مرتضی علی نے اس کو چھوڑ دیا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا قاتل بدماش علی کے ہاتھ سے اگر مارا جاتا تو بہت اچھا ہوتا. اس نے بڑا دکھ دیا تھا. جب علی نے چھوڑ دیا سب لوگ کہنے گے یہ علی کیا کیا؟ گئے رسول اللہ کے پاس، یا نبی علی نے بہت برا کیا. کیا کیا؟ وہ ایسے کافر کو چھوڑ دیا. مرتضی علی آ رہے تھے. نبی کہتے ہیں یہ علی، لوگ کہتے ہیں آپ نے اس کو چھوڑ دیا. فرمایا ہاں یا نبی میں نے چھوڑ دیا. کیا ہوا؟ میں تو اس کو مار رہا تھا اسلام کے لیے، امت کے لیے، مذہب کے لیے، خدا کے لیے، لیکن اس نے جب مجھے تھوکا میرے اوپر تو میرے اندر جو انسانیت کی طور کے انسان کی جو خودی ہے، مجھے ذرا سا غصہ آ گیا. اس کا یہ بے ادبی کا جو تھا کام تھا، اس سے مجھ کو ذرا غصہ آ گیا. اب جو میں اس کو مار ڈالوں تو میں نے اپنے غصے کا بدلہ لینے کے لیے اس کو مارا، ایسا ہو جائے گا. میں تو لڑ رہا ہوں اسلام کے لیے. اب میری جب خود کی حالت اندر آ گئی تو میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے غصہ آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. کتنی اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ مرتضی علی جو تھے، ان کے ہاتھ سے جو کافر مارے گئے، اس میں مرتضی علی نے کسی سے دشمنی یا غصہ نہیں کیا. لیکن جب یہ معاملہ آ گیا مذہب کا تو مذہب کی خاطر سب دکھ اٹھائے، اپنی اولاد کو بھی قربان کیا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی، یہ امام، یہ پیر، یہ جو روحانی اور نورانی ہستیاں ہیں، وہ اللہ پاک کی رحمت ہیں، اور وہ جماعت کے، امت کے گناہ اور دکھ خود کے اوپر اٹھا لیتے ہیں. 1945 نومبر دسمبر میں مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار ہر روز 40 مہمانیوں میں آئے، ہر روز 40 مہمانیاں.
5.5 مہینے انڈیا میں رہے، کیونکہ جوبلی گولڈن اپنی ڈائمنڈ جوبلی ہونے والی تھی۔ مارچ کی 10 کو بامبے میں ڈائمنڈ جوبلی ہوئی، مولا اکتوبر کی بگننگ میں آ گئے تھے، اور ہر روز 40 مہمانیاں لیتے تھے، اور بہت بڑی بڑی چیزیں بخشش کی دیتے تھے۔ ایک دن مولانا سلطان محمد شاہ گاڑی سے اترے تو ان کی رائٹ ہینڈ کا انگوٹھا بندھا ہوا تھا، پٹی بندھی ہوئی تھی۔ خوش نصیبی سے میں وہ زمانے کے اندر ہر مہمانی میں اس دھنی کے ساتھ ہوتا تھا فرمان لکھنے کے لیے، اور رائٹ لیفٹ سائڈ پہ کرسی کے نزدیک بیٹھتا تھا۔ انگوٹھا بندھا ہوا ہے، لوگ انگوٹھے کو پہلے دیکھتے ہیں، اس کے منہ کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ سارا دن نکل گیا، کسی نے کچھ پوچھا نہیں۔ دوسرا دن ہوا تو بھی انگوٹھا بندھا ہوا تھا۔ ایک عورت نے مہمانی رکھی، اکیلی بیٹھی تھی، کوئی نہیں تھا۔ مولا کے بیٹھے مہمانی میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے، خدا تیرے انگوٹھے کو کیا ہوا؟ مولانا سلطان محمد شاہ ہنس پڑے۔ جس طرح کیپ نکالتے نا، ایسا مولا نے اس کو کھینچ لیا۔ خود میں ایسا جھک کے دیکھ رہا ہوں کہ انگوٹھے میں کچھ نشان ہے، کوئی زخم ہے، ایسا دکھایا اس کو۔ انگوٹھے میں کچھ تھا نہیں، پھر اس کو ڈھک دیا۔ خدا کیا ہوا؟ ماں باپ ہنسے، مگر جواب نہیں دیا۔ کیا ہوا؟ جواب نہیں دیا، جو آسیستے کے ساتھ چلے گئے۔ مجھے بھی اس بات کی پل پلی لگی کہ یہ بات کیا ہے۔ اماموں کے ہر بات میں کچھ اشارے ہوتے ہیں۔ پتہ لگا ڈائمنڈ جوبلی کے ٹائم پہ ہیرو میں امام کو تولنا ہے، اس لیے ہم نے 4 برس پہلے سے فنڈ اکٹھے کرنے شروع کیے۔ چھوٹی چھوٹی ٹکٹیں نکالی 4 آنے کی۔ ڈائمنڈ نہیں، اس کا نام رکھا ہم نے آغا خان لیجین۔ لیجین کہتے ہیں آرمی کو، لشکر کو۔ آغا خان لیجین کے 4 آنے کے ممبر بنے، تو وہ آدمی اس دن ڈائمنڈ جوبلی دیکھنے کے لیے بریبورڈ اسٹیڈیم میں آ سکے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ لگ بھگ 10-12 الگ الگ قسم کے اسٹیٹس رکھے گئے۔ کوئی 51 روپیہ دے، نہیں 51 روپیز، کوئی 101 روپیہ دے، کوئی 500 دے، کوئی 1000 دے، کوئی 5000 دے، کوئی 10,000 دے، ایسا اسٹیجز رکھے ہوئے تھے۔ مگر ہر آدمی کو دے کہ نہ دے، اس کو 4 آنے کی ٹکٹ تو لینی ہی چاہیے۔ اب ہمارے ہاں ادھر ایک وہ زمانے کا سب سے پیسے والا آدمی تھا، وہ مشنری سبزلی کا بہن کا لڑکا تھا، بھانج تھا، چیف وزیر۔ بعد میں ان کو مولا نے دیوان بنایا، وزیر محمد روشی، محمد ابراہیم محمد روشی، سبزلی مشنری کی بہن کا لڑکا تھا، اور سب سے مالدار آدمی تھا۔ وہ زمانے کے اندر جماعت خانے آتا تھا، رولز رائس کے اندر آتا تھا، سلور کلر کی رولز رائس، 25 فٹ لمبی گاڑی تھی، بادشاہ تھا۔ جب لیجن کی میٹنگ ہوئی، میں 3 برس پہلے کی بات کرتا ہوں، تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ سب 4 آنے اکٹھے کرتے ہو جماعت کے اندر سے، کیا ہے یہ پھاڑا باڑا بند کر دو، سارا خرچہ میں کروں گا۔ دوسرے ممبروں نے منع کیا، نہیں، سب کو اس میں کچھ نہ کچھ لابھ دینا چاہیے۔ چلو ایسا تم کو پیسے لینے ہیں تو مہمانوں کی مہمانداری میں خرچ کر دینا، لیکن جوبلی کا سارا خرچ میں دوں گا۔ اب وہ زمانے کے اندر خرچ بہت تھا، یہاں تک کہنے لگا کہ جو ہیرے کی رقمیں ہیں وہ بھی میں دوں گا۔ ارے لاکھوں روپے کی، کروڑ روپے کی بات ہو گئی، مگر دوسرے ممبروں نے نہیں مانا۔ جماعت کا کہنا بھی یہ تھا کہ ہم سب کو اس میں لابھ ملے، 4 آنے تو 4 آنے۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو،
میں جو کہتا ہوں ابھی مالدار شخص تھا، حاضر امام کا چیف وزیر ہے، دیوان تو بعد میں بنا، اور بڑا مضبوط شخص تھا. اس کو ٹھیک نہیں لگا، وہ اٹھ کے چلا گیا. چارانی کی بھی ٹکٹ نہیں لی. اب اس وقت ریگولیشن یہ تھا کہ جو چارانی کی ٹکٹ نہیں رہے اس کو بریبورن اسٹیڈیم کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا، بھلے پیسہ دے کہ نہ دے. اے مولا، قانون ہے، لا ہے. ایسا آدمی سارے ہندوستان نہیں مگر شاید دنیا کے تمام اسماعیلیوں میں سب سے مالدار شخص تھا، مگر ڈائمنڈ جوبلی دیکھنے کے لیے نہیں آ سکا. ہسٹری لکھی گئی اور وہ چینج نہیں ہو سکی. چار آنے کی ٹکٹ بھی نہیں لی، اس کے لیے اس کو اندر انٹر نہیں ہونے دیا. بھلے حضرت امام کا چیف وزیر تھا، بھلے کروڑ پتی تھا، کچھ بھی تھا. اب وہ حضرت امام کا انگوٹھا ہے. امام سلطان محمد شہزادہ فرماتے ہیں جماعت میرا انگ ہے. میں نے ابھی آپ کو پہلے کہا، مولا کہتے ہیں جماعت میرا انگ ہے، میرا بدن ہے جماعت. اور بدن کو جب بھی دکھ ہوتا ہے تو سمجھ لو جماعت میں کچھ رکھنا ہے. مولا کہتے ہیں مشنری اپنے مکھی اور کمڑیا میرے ہاتھ ہیں، مشنری میری آنکھیں ہیں. تو یہ عملدار کون ہے؟ یہ حضرت امام کی انگلیاں ہیں. اور اس میں سب سے بڑا یہ انگوٹھا، اور وہ بھی رائٹ ہینڈ کا انگوٹھا. کوئی زخم نہیں، کوئی سوجنا نہیں، کچھ نہیں. ایسا کر کے نکال کے ہم کو دکھایا، کچھ نہیں تھا. ہنستا رہا، کچھ بولا نہیں، پھر اس کو بند کر کے رکھ دیا. 3 دن تک انگوٹھا بندھا رہا. میں نے یہ بات آپ کو کیوں سنائی؟ اس لیے سنائی کہ نبی اور امام یہ نورانی ہستیاں جب کسی کو قبول کرتی ہیں تو اس سے زیادہ بڑی قبولات کچھ نہیں ہوتی. پھر وہ اپنی امت کے، اپنی جماعت کے دکھ اٹھا لیتے ہیں. ہم جبھی بھی جماعت کے اندر کوئی رخنا کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، چاہے وہ جھگڑا مکھی کامڑیا کے سامنے ہوئے، چاہے وہ جھگڑا 2 آدمیوں کا درمیان میں ہوئے، باہر بھی وہ جھگڑا اس کو دکھ دیتا ہے. مجھے سن کے بڑی دکھ کی بات نکلی، جو کہ اس بات کو 2 برس ہو چکے ہیں کہ فلاڈیلفیا کی جماعت کے اندر حالانکہ دعا بھی نہیں پڑی گئی، جھگڑا ہوا، مارا ماری ہوئی، مکے چلے اور پولیس آ گئی، بوٹ پہنے ہوئے چلی آئی. اتنا مجھے دکھ لگا اس بات کے لیے. ہم اسماعیلی اس مولا کی مرید بننے کے لائق نہیں ہیں. غصہ، ہونپنی، مغروری، تیری میری، ہمیں کوئی چیز کا خیال بھی نہیں کہ ہم کہاں کہہ رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں. ہم کس جگہ آئے ہیں جہاں فرشتے آ کے سجدہ کرتے ہیں، روحانیاں آ کے سجدہ کرتی ہیں. اس جگہ ہم کو آنے کی اجازت ملتی ہے. میرے گھر پہ آؤ. اب حضرت امام کے فرمان پڑھو. مولا نے کبھی نہیں کہا when you go to جماعت خانہ، کبھی نہیں کہا، سوا کہ پرسنلی کوئی میٹر میں کچھ ہوئے تو اور بات ہے. لیکن جب بھی وہ فرمان کرتا ہے when you come to جماعت خانہ، when you come to جماعت خانہ، کیونکہ جماعت خانہ اس کا ہے، اس کا گھر ہے. وہ کہتا ہے when you come to جماعت خانہ I am very happy, nothing makes me happier. مجھے اس چیز کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب تم جماعت خانے میں آتے ہو، میرے پاس آتے ہو، میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز خوشی نہیں دیتی. پھر موڈ اتر گیا. But when I hear that you don't come to جماعت خانہ, it hurts me so much. Nothing hurts me more than that anything. جب تم نہیں آتے تو مجھے اتنا دکھ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے دکھ نہیں دیتی. ہم جتنے بھی ادھر بیٹھے ہیں بلا استثناء، وداؤٹ ایکسیپشن، ہم سب نے حضرت امام کی بیعت کی ہے. حضرت امام کو امام مانتے ہیں، بھلے منہ سے مانتے ہیں، دل کی حالت وہ جانے، آپ جانو. ہم حضرت امام کو
ہرٹ کرے یا حاضر امام کو ہیپی کرے، اس کا فیصلہ کرو۔ وہ کہتے ہیں روز جماعت خانے آؤ، مجھے اس سے زیادہ کوئی خوشی نہیں، اور جب تم نہیں آتے روز تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے دکھ نہیں دیتی۔ کیا ہم اس کو دکھ دینے کے لیے مرید بنے اس کے؟ اے مومنو، پیروں نے ہمیں ایسی ایسی چیزیں کہی ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی سیریسلی تھنک نہیں کیا۔ پیر کہتے ہیں جاگو، کیا جاگیں؟ رات کو سوئے ہوئے لوگوں کے لیے پیر نے نہیں کہا جاگو، کہ جاگو جاگو جدھر بھی ہے اس کا اشارہ یہ ہے کہ آپ اپنی کانشنس کو جگاؤ، آپ کانشیسلی جاگو۔ اوہ، یہ بات ہے۔ انسان کو جب ہی پتہ لگتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ ہم لوگ 3 وقت دعا پڑھتے ہیں، 3 دعاؤں کے اندر ہم 6 دفعہ سجدہ کرتے ہیں اور 6 دفعہ کہتے ہیں لک سجودی و طاعتی۔ اللہ کو یاد کر کے ہم 6 دفعہ کہتے ہیں اللہم لک سجودی و طاعتی، تیری طرف میرا سر پڑا ہے نیچے، یعنی کہ میں سجدہ کرتا ہوں۔ سجدے کا مطلب ہے کہ میں اپنا آپ تجھے سونپتا ہوں، میں سبمٹ ہوتا ہوں اور میں تیری تابعداری کرتا ہوں۔ ہم لوگ اسماعیلی لوگ ہر روز صبح 6 دفعہ، شام کو 6 دفعہ، رات کو 6 دفعہ، 18 دفعہ روز، 18 دفعہ ہر روز ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہوں اور تیری تابعداری کرتا ہوں۔ 18 دفعہ روز وعدہ کرتے ہیں کہ میں تیری تابعداری کروں گا، 18 دفعہ روز اپنے آپ کو ہم سبمٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم جماعت خانے نہیں آ سکتے، ہم دعا نہیں پڑھ سکتے وقت پر، ہم اس کی فرمان برداری کرنے کے لیے کون سے بہانے ڈھونڈتے ہیں؟ 18 دفعہ ہر روز، دن رات 365 دن برس کے، اور زندگی بھر ایک اسماعیلی اپنی دعا پڑھتا ہے 18 times daily he is promising to مولا باپا that I am your obedient۔ obedience ہے، اس نے جو کہا ہے ہم وہ مانتے ہیں، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہماری زبان نرم نہیں ہوتی، ہمارا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا، بے ادبیاں کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، لوگوں سے لڑتے ہیں، تیری میری کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دنیا بھر کی برائیاں ہمارے اندر موجود پڑی ہوئی ہیں۔ تو ہمارا پرومس کدھر گیا؟ 18 دفعہ روز میں تیرا تابعدار ہوں، میں اپنے آپ کو تجھے سپرد کرتا ہوں۔ کیا بات ہے! مولانا روم نے ایک کہانی لکھی، ایک شکاری تھا، شکار پہ گیا اور ایک طوطے کو پکڑا، طوطا مینس پیرٹ، اس کو لے آیا تو وہ طوطا جو تھا وہ بولتا تھا نلکی پہ مت بیٹھنا اڑ جانا، نلکی پہ مت بیٹھنا اڑ جانا۔ شکاری کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ طوطا یہ چیز رٹ رہا ہے، تو اس نے اس طوطے کو مارا نہیں، لیکن بیچنے کے لیے بھی نہیں گیا، مگر طوطا لے کے شہر میں گھومتا رہا۔ 2-4 دن کے بعد ایک شخص آیا، ارے یہ طوطا تیرے پاس ہے؟ کہتے ہاں، کیوں؟ کہ میرا طوطا ہے یہ۔ اچھا، تو یہ کیا بولتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس کو میں نے سکھایا طوطے کو۔ وہ زمانے کے اندر جب یہ برڈز کو پکڑتے تھے، پرٹیکولرلی اس کو پیرٹ کو، ایک ڈوری باندھتے تھے 2 پولز لگا کے، اور ڈوری ایک چھوٹی سی نلکی، یعنی وہ زمانے کے اندر کیا ہے، بانس کا ٹکڑا لے 4-5 انچ کا کہ 6 انچ کا، 2 سائڈ میں اس کو کاٹ دے لے تو وہ ایک ہولو پائپ کی طرح بن جاتا ہے، کیونکہ جو بانس ہے وہ اندر سے پولا ہوتا ہے۔ تو وہ آدمی اس کو کہتا ہے، اس کو میں نے یہ سکھایا کہ نلکی کے اوپر مت بیٹھنا، نیچے کھانا پینا پڑا ہوتا ہے دانا، اور پیرٹ برڈ اڑ کے آتا ہے، اور یہ جو پائپ ہے نا، پائپ کے اوپر بیٹھتا ہے، ابھی وہ پائپ ہے نا تو اس کے وزن سے ایسا اونڈا ہو جاتا ہے، ابھی لٹک رہا ہے،
لیکن بول رہا ہے نلکی پہ مت بیٹھنا، بیٹھے تو اڑ جانا۔ اب لٹک رہا ہے، نلکی پہ بیٹھ گیا ہے، لٹک رہا ہے، چھوڑتا نہیں کہ اڑ جاوے، اور بول رہا ہے کہ نلکی پہ مت بیٹھنا، اڑ جانا۔ ہم ایسے ہیں، نلکی پہ مت بیٹھنا، اڑ جانا، لیکن اڑتے نہیں۔ یعنی ہم اللہم لک سجودی و طاعتی کس کی نتائج کی؟ وہ تو منہ کی باتیں تھیں۔ 18 دفعہ روز ہم لوگ پرومس کرتے ہیں، یا مولا میں اپنا آپ تجھے سبمٹ کرتا ہوں، تیری تابعداری کرتا ہوں اور تیرا فرمان مانوں گا، تیری طاعت کرتا ہوں، لیکن ہم طاعت کرتے ہیں؟ کیا ہم اتنے سنجیدہ ہیں؟ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ دعا پڑھ رہے ہیں مگر دعا میں کیا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ ہم نے اپنا دین جانا ہی نہیں، اور اگر ہم اپنا دین جانے دینداروں تو یہ وہ دین ہے کہ جو نبیوں کا دین ہے، یہ فرشتوں کا دین ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم باہر نکل کے ہماری اتنی طاقت نہیں کہ کوئی سنی کہہ رہا ہے تم اسماعیلی مسلمان نہیں ہو، کیوں بھائی تم نماز نہیں پڑھتے، بس، اور ہم ہوں کر کے واپس چلے آتے ہیں۔ ہے ہمارے اندر طاقت کہ ہم اس کا جواب دے سکیں؟ 1961 میں حضرت امام نے مجھے ساؤتھ افریقہ بھیجا۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر مسلمان بہت ہیں، اور وہ میمن اور صورتی مسلمان میجورٹی میں ہیں۔ 350 اسماعیلی کی جماعت پریٹوریا میں، اور وہ لوگ ہم کو کبھی مسلمان کے طور پہ قبول نہیں کرتے تھے۔ مولا نے مجھے بھیجا ایک خاص مقصد کے لیے۔ الحمدللہ میرے مولا نے وہ مقصد پورا کرایا۔ میں جب بھی ادھر پہنچا تو پریس کے اندر میری رپورٹس وغیرہ آئیں، اس وجہ سے جو ینگسٹر مسلمان تھے، وٹ واٹرز رینڈ جو یونیورسٹی ہے ادھر جانسبرگ میں، اس کے مسلم اسٹوڈنٹس مجھے ملنے آئے کہ ہم کو تمہارا لیکچر چاہیے۔ اوکے، میں نے بولا پوچھو میری کاؤنسل سے، تو کاؤنسل والوں نے پوچھا مشنری صاحب یہ بولتے ہیں لیکچر کرو، میں بولا کریں گے، اے مشنری صاحب گڑبڑ ہو جائے گی، معاملہ بگڑ جائے گا، دنگا فساد ہوگا۔ میں بولا کیا بات ہے، میں کوئی ایسی چیز کروں گا نہیں۔ بولا نہیں مگر یہ کچھ ایسا کریں گے تو میں بولا فکر کیا کیوں کرتے ہو، میں بیٹھا ہوں مولا کے ساتھ۔ چلو ارینج ہوا، رابعہ دادا ہال بھر گیا، 2200 آدمی اندر، اسماعیلیوں کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، کھڑے تھے بیچارے، کئی دوسرے بھی کھڑے تھے، 7 مولوی تھے۔ میرا ٹاپک تھا بردرہڈ ان اسلام، انگلش میں نے لیکچر دیا، خوش ہوئے۔ بعد میں چیئرمین نے پوچھا کہ بھائی آپ سوالوں کے جواب دیں گے؟ میں بولا ہاں، بٹ پرٹیننگ ٹو مائی لیکچر، میرے لیکچر کی بابت میں ہی سوال کرنا۔ جب اس سوالوں کی اجازت دی گئی تو ایک ہی آدمی پہلے ہی کھڑا ہوا، آپ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے میں نے مولوی کو کہا، مولوی نے کہا کہ اٹس ناٹ ریلیٹو ٹو دی لیکچر۔ میں نے کہا چلو ابھی ایک موقع آیا میرے ہاتھ میں۔ واٹ از یور کوشچن؟ یو پیپل ڈو ناٹ پرفارم نماز۔ میں نے ہنس کے اس کو کہا واٹ از یور ایج؟ بولا 22 ایئرس۔ یو نو نماز؟ چپ ہو گیا۔ میں بولا ہیو یو پرفارم نماز ان دی مارننگ، دی فجر، صلاۃ الفجر؟ چپ ہو گیا۔ This shows that you haven't performed namaz. Sit down. You have no right to do that. بیٹھ گئے۔ میرا یہ کہنے سے ذرا ان کے اوپر ڈر بیٹھ گیا۔ ہمارے اسماعیلی کھڑے تھے، اس میں ایک 10 کے 12 برس کا لڑکا تھا، اس کو میں نے بلایا، اسٹیج کے اوپر بلایا، اس کو میں نے پوچھا ڈو یو نو دعا؟ یس۔ اوکے، جسٹ ٹو اسپیک فرسٹ پارٹ۔ فر اس نے ہاتھ باندھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کی آیت ساری نیچے تک اللہم لک سجودی تک پڑھا۔ میں ان لوگوں کو، یہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 22 برس کا مسلمان ہے اور نماز نہیں جانتا، تو پڑھے گا کیا؟ اور ہمارے اوپر یہ اٹیک ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے،
میں نے کہا میری جماعت کے اندر 5 برس کی عمر سے دعا سکھائی جاتی ہے. 5 برس کی عمر سے. Pick up any Ismaili boy over 7 years and he will tell you our dua. تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اس قسم کے اور بھی بہت سے کوشچن ہوئے لیکن وہ سب بیٹھ گئے. ہم کو اپنا مذہب جاننا چاہیے. نماز، پہلا بات تو یہ کرو کہ نماز عربی لفظ ہے ہی نہیں، قرآن میں نماز کا شبد ہی نہیں ہے. نماز کیا پڑھیں گے؟ وائی یو سے نماز؟ دیر از نو ورڈ سچ ان قرآن. اپنے مذہب کو اگر ہم جانتے ہوں تو عام طور پہ پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے غیروں کا، تم لوگ مسلمان نہیں، کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ ارے بھائی نماز کدھر سے آئی؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے نماز کا؟ ورڈ ہے صلاۃ. صلاۃ کا مطلب دعا. ہم کو اپنا اسماعیلی مذہب جاننا چاہیے. اب ہماری دعا میں یہ ہے، ہر پاٹھ کے آخر میں ہے اللہم لک سجودی و طاعتی، اے میرے مالک میرا سجدہ تیری طرف، یعنی میں اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہوں اور تیری تابعداری کروں گا، تیری فرمان برداری کرتا ہوں. 18 دفعہ روز ریپیٹ کرتے ہیں اس پوپٹ کی طرح، اے پوپٹ، اے طوطے نلکی پہ مت بیٹھنا، بیٹھے تو اڑ جانا. ارے بھائی بیٹھ گیا ہے، لٹک رہا ہے، بول رہا ہے لیکن اڑتا نہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں سمجھتے نہیں. اگر ہم اپنے مذہب کو اچھی طرح سے عمل میں لائیں، میں آپ کو حاشا للہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو وٹنس رکھ کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، 3 وقت کی دعا صحیح طور پہ ہر روز ٹائم کے اوپر پڑھو، اپنی کمانی میں سے 10 مال واجب ادا کرو، روز جماعت خانے آؤ. خدا کی قسم دنیا میں آپ کو کوئی دکھ نہیں آئے گا، اور اگر دکھ آئیں گے تو باہر کھڑے رہیں گے. آپ کے دل کے اندر کوئی دکھ پینیٹریٹ نہیں ہوگا. آپ کے اندر اتنی روحانی طاقت ہے. کیونکہ پیر نے کہتے ہیں، پیر بابا کہتے ہیں، ہے جی وکھڑی ویلا مارنا. وکھڑی ویلا یعنی وہ ویلا کہ جو زہر کی طرح کڑوی ہوئے، دل ٹھور نہ رہے. دل جو ہے وہ ٹھکانے پہ نہیں رہے گا زہر کے وقت. کون سا زہر کا وقت؟ آج اس وقت یہ وکھڑی ویلا ہے. مجھے ایک بہت افسوس ہے اور میں روز کہتا ہوں یا مولا تو رحم کر. افریقہ کے اندر سے، انڈیا پاکستان کے اندر سے آج 1 لاکھ اسماعیلی نارتھ امریکہ میں ہے. 1 لاکھ. اور الحمدللہ میں لگ بھگ ساری ہی جگہ میں دیکھ آیا ہوں. جہاں ایک بھی اسماعیلی ہیں ان کو بھی میں ملا ہوں، مگر میری جماعت کے اندر سکھ نہیں ہے. ایک چیز اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ فیملی سٹرکچر ہل رہا، کریک ہو رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے. میاں بیوی کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں، بھائی بہن کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں. ہماری فیملی لائف ٹوٹ رہی ہے. اور ایک اور چیز جو دل کو توڑنے والی ہے وہ ایسی ہے کہ لگ بھگ 10% اسماعیلی فیملیز کے اندر ایک نہ ایک فیملی ممبر مینٹلی ال ہے، یا وہ ڈپریسڈ ہے یا کسی اور طریقے سے، لیکن مینٹلی ال ہے، دماغی بیمار ہے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ایمان برابر نہیں. خدا پر بھروسہ اگر کامل مکمل مضبوط ہوئے تو دل میں کوئی ڈر نہیں ہوتا. ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ ڈپریشن کی وجہ اکیلا پن ہے، میرا کوئی نہیں. جو آدمی ڈپریسڈ ہے نا وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میرا کوئی نہیں. ارے تیرے یہ بیوی بچے ہیں، میرا کوئی نہیں. تیرے یہ بھائی بہن ہیں، میرا کوئی نہیں. مینٹلی اس کو یہ ہو گیا ہے کہ میرا کوئی نہیں، اور وہ ڈپریسڈ ہوتا جاتا ہے. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ بعض آدمی بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جائیں تو وہ پھر سوئسائڈ کرتے ہیں. لیکن ڈپریشن کی وجہ، کیمیکل وجہ کی میں بات نہیں کرتا، کیونکہ کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہوتی ہے، اور کیمیکل امبیلنس ہماری ڈائٹ کے اوپر ہے. مگر میجورٹی کیسز جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، میرا کوئی نہیں، مجھے کوئی پوچھتا نہیں، میرا کوئی دھیان نہیں رکھتا، مجھے کوئی درکار نہیں کرتا.
یہ امپریشن اس لیے ہوتا ہے کہ خدا کے اوپر اس کا یقین کامل نہیں، بھروسہ نہیں۔ ہماری جماعت کے اندر اور بھی اس قسم کی بیماریاں ہیں کہ جن بیماریوں کی وجہ سے ہم کو مینٹل تکلیفیں ہوتی ہیں، اور بھی ایسے کیسز ہیں کہ ہمیں دنیا کے دکھ آ گئے ہیں اور ان دکھوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا مینٹل امبیلنس ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا یقین کامل ہے، اگر ہم اس پروردگار کے اوپر اور اس کے نور کے اوپر پورے یقین رکھتے ہیں، اور اگر ہمارا ایمان سلام ہوتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی نہیں، کسی کی پرواہ بھی نہیں، واللہ باللہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایمان ثابت اور کامل ہونا چاہیے۔ ایمان راکھ سو تو چھوٹ سو۔ یہاں چھوٹنے کا شروع میں نے کہا، چھوٹنے کا مطلب صرف یہی نہیں کہ موت کے بعد چھوٹے جائے، ارے زندگی کے بھی جو دکھ ہیں ان میں سے چھوٹنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہمارا ایمان برابر ہونا چاہیے۔ ایمان راکھ سو تو چھوٹ سو۔ کس سے چھوٹو گے؟ تکلیفوں سے، گناہوں سے، بدیوں سے، برائیوں سے، آفتوں سے بچانے کا یہ ایک ہی رستہ ہے۔ چھوٹو گے مطلب کہ آزاد رہو گے۔ ہمارا مذہب روحانی مذہب ہے، نبیوں کا دین ہے، پیغمبروں کا رستہ ہے یہ، اور ہم کو مل گیا، مگر ہم نے کبھی بھی سیریسلی، سنسیئرلی اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو دیندارو۔ میں آپ کے سامنے ایک ماڈل کھڑا ہوں، 81 ایئرس کی میری ایج ہے آج۔ زندگی بھر میں کبھی بور نہیں ہوا، زندگی بھر مجھ کو کبھی ایسا ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہوا کہ میرا کوئی نہیں۔ ارے تیرا تو سب سے بڑا ہے، اگر یہ تمہارا ہے تو پھر دوسرے کی حاجت بھی کیا ہے؟ واللہ باللہ میں اپنی زندگی میں سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے مذہب کے اوپر چلے، ہمیں دنیا کا کوئی دکھ نہیں آوے۔ پھر بھی جیسے کہ حضرت امام نے فرمایا ہے، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور خراب رستوں کے اوپر ہم چلتے ہیں، تو اس طرح کبھی کبھی ٹھوکر لگ بھی جاتی ہے، یعنی دکھ آئیں گے۔ حضرت امام کہتا ہے دکھ آئیں گے، اور تو کہتا ہے کہ دکھ نہیں آئیں گے۔ ہاں لیکن سنو تو صحیح، مولا کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں دکھ نہیں آئیں گے، حضرت امام کہتا ہے دکھ آئیں گے۔ میں اس کی اپوزیشن نہیں کر رہا، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، جیسے کہ حضرت امام کہتا ہے دکھ آئیں گے لیکن تم دکھی نہیں بنو گے۔ سمجھے؟ آپ کی گاڑی نئی ہے، شوک ابزاربر اچھے ہیں، سپرنگز اچھے ہیں، اور یہ کھڑے خبوچیوں میں یوں ترتی ہوئی نکل جاتی ہے، کیونکہ شوک ابزاربرز مضبوط ہے۔ اور اگر شوک ابزاربر نہیں ہوئے تو کتنے دھکے کھاتی ہے گاڑی اونچی نیچے۔ ہماری زندگی ایسی ہے، اگر ہمارے شوک ابزاربر مضبوط ہیں۔ یہاں شوک ابزاربر کیا ہے؟ اعتقاد، امام کے اوپر ہمارا یقین۔ ہمیں کوئی دکھ ملنے والا نہیں ہے، اور دکھ جو دنیا کے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، وہ تو ہے ہی، زندگی کا ایک زیور ہے۔ کبھی پاؤں دکھ گیا، کبھی بیمار ہو گئے، کبھی بخار آ گیا، کبھی پیسے کی تھوڑی تکلیف بھی ہو گئی، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ دکھ جو ہیں حضرت امام فرماتے ہیں تمہیں دکھی نہیں کر سکیں گے، دکھی نہیں کر سکیں گے، اس لیے تمہارے دماغ کے اوپر، تمہارے دل کے اوپر خراب اثر نہیں پڑے گا، ڈپریشن نہیں ہوگی، امبیلنس نہیں ہوگا۔ ہاں میرا کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، وہ میرا بیٹھا ہے۔ اے تجھ بنا کوئی اوار نازی سے سمی امن چھتا مارو آدھار جی تجھ بنا ام ایکلا سوامی تمہیں تھا جو رکھواڑ جی، کوئی نہیں تیرے بغیر، اور تو اگر ہے تو پھر کسی کی پرواہ نہیں۔ مومنو، اسماعیلی مذہب کا جو طریقہ ہے، میں بار بار پکار کے کہتا ہوں کہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اور اس طریقے پہ چلنے کے لیے عمل اور خیال دونوں کی پاکیزگی حاصل کرو، اچھے اعمال کرو، اچھے خیال کرو۔ ان دونوں سے جو زندگی بنے گی وہ خوشیوں سے لبریز بھری ہوئی زندگی بنے گی۔
اچھے اعمال کرو، کسی کا برا نہ کرو، کسی سے دغا نہ کرو. وہ چیزیں ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو نورانی نشانیاں ہیں، جو نبیوں کی نشانیاں ہیں. وہ ہمارے اسماعیلی مذہب کا یہ صوفی طریقہ ایسا ہے کہ ہم اپنی روحانیت کو اونچا اٹھاتے ہیں. دنیا کماؤ، خوب کماؤ، مولا آپ کو خوب مالدار بھی بناوے، مولا آپ کو دین و دنیا میں ترقی دے، لیکن میری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ مولا آپ کو روحانی بخشش دے. سکھی آباد رہو، مولا نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں سے بچائے، نافرمانی سے بچائے، اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے، زمین آسمان کی تمام برکتیں، رحمتیں، نوازشیں دے آپ کو، اور آفت بلائیں دور رکھے. آپ کو، آپ کی آل اولاد کو ہمیشہ حق پہ رکھے، سچ پہ رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، دسوندی سکریتی بناوے، مولا مومن بناوے، فرمان بردار بناوے، اور امام زمان کی بخششیں نوازشیں پاتے رہو. سکھی آباد رہو.